الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہامی سید البہی السراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صلوات پڑھنے عزاداران امیر المومنین، اس وقت یہ مجلس جو ہم آپ کے ہدیہ سماعت کر رہے ہیں، اس کے عنوان کا آپ نے اعلان سنا۔ عنوان ہے قتل علی اور عذاب الہی۔ بہت توجہ کی ضرورت ہے، قتل علی اور عذاب الہی۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنے کے لیے متعدد نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نشست میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارا موضوع ہے اس کا جہاں تک ممکن ہو حق ادا ہو، لیکن جو توضیحات اور بعض ایسی چیزیں کہ جن کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ رہ جائیں گی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ آیات کی طرف ہم اشارہ کریں گے، کوئی آیت پڑھ پائیں گے، کوئی نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن یہ جو بھی کمی ہے یہ آپ حضرات کی توجہات سے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اب آپ اپنے ذہن میں اس موضوع کو رکھیں کہ قتل علی اور عذاب الہی۔ اب دیکھیے، ہم نے ابھی سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھنے کی سعادت حاصل کی، سورہ انفال کی 33ویں آیت ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا ایسی صورت میں کہ آپ ان کے درمیان میں۔ اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جبکہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ ان کو مغضوب نہیں کرے گا، کیوں کہ جب وہ استغفار کر رہے ہوں۔ دو صورتیں بتائیں، دو صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ کس سے مخاطب ہے پروردگار عالم؟ اپنے رسول سے۔ تو کس کی طرف بات جا رہی ہے؟ کس پر عذاب نہیں کرے گا؟ جن کا تعلق رسول سے ہے، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انتا فیہم، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ تو جن کے درمیان میں آپ ہیں ان پر ہم اس وقت تک عذاب نازل نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب دیکھیے، اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ ہماری گفتگو میں آیات کی گنجائش ہے۔ اس آیت کا تسلسل اس سے پہلے والی آیت سے ہے جو ہم نے نہیں پڑھی، وہ سورہ انفال کی آیت ہے 32ویں، اور اس میں ہم صرف ترجمہ بتا دیں کہ وہاں پر گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، اگر یہ بات جو رسول نے کہی ہے یہ تیری طرف سے ہے اور حق ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر، ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر۔
یا پھر کوئی دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر۔ اس آیت کے بعد یہ والی آیت تھی جو ہم نے ایک پڑھی ایک چھوڑ دی، جیسا کہ آپ سے کہا کہ وقت کم ہے۔ اچھا، اسی سلسلے کی آیات اور ہیں قرآن میں، جیسے مثال کے طور پر سورہ معارج کی پہلی آیت ہے، سأل سائل سے جو شروع ہوتی ہے، بے عذاب واقع، یعنی ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیتیں ہیں جس میں آیت 57 سے لے کے 60 تک مسلسل ہیں۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنَ مَرْيَمَ مثلاً سے وہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ جہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال پیش کی گئی۔ تو یہ آیتیں ہیں مسلسل اور سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں، لیکن ہم نے آپ کو صرف توجہ دلا دی، پڑھی نہیں ہے، کیونکہ گفتگو اس سے بہت زیادہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ آپ ان کے درمیان میں۔ اب یہ تاثر کیا پیدا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی قوم لائق عذاب نہ ہو تو اس کے بارے میں ایک وجہ بتانا عذاب نہ دینے کی، کیا مطلب ہے؟ اس لیے عذاب نہیں کر رہے ہیں کہ آپ درمیان میں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس قوم کو پروردگار عالم لائق عذاب سمجھتا ہے، لائق عذاب سمجھتا ہے، لیکن عذاب نہ کرنے کی وجہ آپ کا موجود ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، آگے بڑھیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں اور دوسری آیتیں جن کی طرف ہم نے آپ کی توجہ دلائی، اس میں صورت یہ ہے کہ عذاب طلب کیا جا رہا ہے، اللہ سے عذاب مانگا جا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، اور اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا رسول تمہارے درمیان میں ہے، کیونکہ یہ تمہارے درمیان میں۔ اب صورت یہ ہے کہ عذاب الہی کیا شے ہے، کیوں آتا ہے، کب آتا ہے، کس پر آتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیں تاریخ انبیاء کے، کہ ماسبق انبیاء میں عذاب کب آیا، کہاں آیا، کس پر آیا، کیوں آیا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب دیکھیے صورت یہ ہوتی ہے کہ جب انبیاء اقوام کے درمیان مبعوث کیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نبی اس قوم کے درمیان مبعوث ہوتا ہے جس کو ہدایت حق کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کافروں کے درمیان، مشرکوں کے درمیان، گمراہوں کے درمیان نبی آتا ہے۔ اب جب نبی آتا ہے اور سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس طریقے سے سامنے آتا ہے کہ قوم مختلف گروہوں میں بڑھ جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی کی بات کو سنجیدگی سے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ شخص جو بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی معقولیت ہے کہ نہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ یہ صرف اتنا کرتے ہیں کہ نبی سے گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، معجزات طلب کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر مطمئن ہو جائیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو منکرین کہتے ہیں، یعنی انہیں نہ سننا ہے نہ سمجھنا ہے، انہیں صرف انکار کرنا ہے، صرف انکار کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہو گئے منکرین۔ اب اس کے بعد ایک اگلا درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مکذبین۔ مکذبین تکذیب کرنے والے، تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، ہم صحیح ہیں۔ اب یہ ایک گروہ ہوتا ہے مکذبین کا، اور مکذبین میں ہوتے ہیں درجات۔ ایک مکذبین وہ ہوتے ہیں کہ جو تکذیب کرتے ہیں اور تکذیب کے ساتھ پوری اس بات کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں کہ اس کو غلط ثابت کریں، اور سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک اس سے بڑا درجہ ہوتا ہے مکذبین کا، وہ رسول کے دشمن ہو جاتے ہیں، انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
انبیاء کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں، انبیاء کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ آثار حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی آثار حق باقی نہ رہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مکذبین اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ انبیاء کی تبلیغات کے نتیجے میں صرف پہلا گروہ ہے کہ جو قبول کرتا ہے، اس کے بعد والے قبول نہیں کرتے، لیکن صورت یہ ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، جو مکذبین ہیں، یہ کبھی بھی دین کو قبول نہیں کرتے، یہ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اچھا، لیکن جب تک یہ اپنے اعمال، اپنے افعال اور اپنے کرتوت کے اوپر مستعد رہتے ہیں، پروردگار عالم ایسا کریم ہے، ایسا غفور ہے، ایسا رحیم ہے کہ ان پر عذاب پھر بھی نہیں کرتا، عذاب نہیں کرتا۔ عذاب کب کرتا ہے؟ عذاب جب کرتا ہے جب وہ آثار حق کو مٹاتے ہیں، اور اس وقت پروردگار عالم اپنے نبی کے ذریعے حق کی حجت کو پورا کرتا ہے، حجت کو تمام کرتا ہے۔ حجت تمام کرنے کا مطلب یہ کہ ایسے امور کو ظاہر کرتا ہے کہ اب نبی کی حقانیت جو ہے اس کا انکار عقلاً ممکن نہ رہے، نبی کی حقانیت کا انکار اب عقلاً ممکن نہیں رہتا۔ اب کیا ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہٹ دھرمی میں مخالفت کرتے ہیں، اب ان کی مخالفت صرف ہٹ دھرمی ہوتی ہے۔ اب ہٹ دھرمی میں بھی وہ مخالفت کر رہے ہیں، حجت بھی تمام ہو گئی ہے، لیکن پروردگار ڈھیل دے رہا ہے، ابھی عذاب نہیں کر رہا۔ عذاب کب کرے گا؟ جب وہ ایک مرتبہ اتنے سرکش ہو جائیں کہ عذاب الہی کا انکار کریں اور عذاب کا مذاق اڑائیں اور کہیں کہ اگر عذاب آتا ہے تو بھیج دو ہمارے اوپر، ہم تیار ہیں، ہم عذاب بھگتنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ وہ اس طریقے سے نبی کی تکذیب کرتے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ہونا ہی نہیں ہے، تاکہ جن لوگوں کو نبی پر یقین آ گیا ہے وہ بھی شک میں مبتلا ہو جائیں۔ اور اس کے بعد پھر وہ کام یہ کرتے ہیں کہ عذاب مانگنے کے ساتھ ساتھ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس نبی کی حقانیت جو ہے اس کو پروردگار عالم نے کسی معجزے کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے، کسی اثر کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے، کسی کام کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے، تو اب وہ اس کو مٹانے پر تل جاتے ہیں، اس کو مٹانے پر تل جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال قرآن میں جو بیان کی گئی ہے وہ ناقہ صالح کی ہے، قوم سمود کی۔ قوم سمود نے کیا کیا ابھی ہم آگے چل کے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جو گفتگو اس وقت کی ہے اس میں ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ ملت مسلمہ کہیں آپ، قوم پیغمبر اسلام کہیں، اس قوم کو ہدف بنائیں جس میں سرکار رسالت مبعوث ہوئے، اس میں اور قوم سمود میں بہت زیادہ مماثلت ہے، بہت زیادہ مماثلت ہے، اور عذاب الہی جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہے۔ اب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں، دیکھیے پہلی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں، پہلا زاویہ، وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کب تک درمیان میں ہیں؟ اگر کوئی ایسا زمانہ ہو کہ پیغمبر اسلام قوم کے درمیان نہ ہوں تو پھر عذاب یقینی ہوگا، اور جب تک وہ زمانہ چلتا رہے کہ پیغمبر اسلام ہیں تو عذاب نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے انتا فیہم کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا اپنی قوم سے تعلق، ربط اور واسطہ کیا ہے؟
سورہ فرقان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ اب دیکھیے، عالمین کے لیے نذیر بن جائے، عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے، عالمین کے لیے پیغمبر اسلام کو نذیر بنا کے بھیجا اور فرقان کو نازل کیا، تو اب عالمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ آیت ہے جس سے سرکار رسالت کی خاتمیت ثابت ہوتی ہے۔ عالم کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے مختلف مفاہیم، مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ہم لفظ عالم مکانی طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی یہ دنیا ایک عالم ہے، کسی ستارے پر بھی کوئی عالم ہو گئی، کسی اور اجرام فلکی میں کوئی عالم ہو، کسی اور نظام شمسی میں کوئی عالم ہو، تو یہ صورت کیا ہے؟ یہ مکانی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہوتی ہے کیفیت کے اعتبار سے، یعنی یہ دنیا عالم فانی ہے، عالم دنیا ہے، حالات بدلیں گے عالم برزخ ہے، کیفیت بدل جائے عالم محشر ہے، کیفیت بدل جائے عالم آخرت ہے۔ تو عالم کا لفظ استعمال کیا گیا کس اعتبار سے؟ کیفیات کے اعتبار سے۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ لفظ عالم استعمال ہوتا ہے زمانی اعتبار سے، یعنی جناب آدم کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ ایک عالم تھا، حضرت آدم پیدا ہو گئے، اب ایک عالم کا آغاز ہو گیا۔ جناب نوح کا طوفان نہیں آیا تھا، وہ ایک عالم تھا، طوفان نوح کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی، ایک نیا عالم آ گیا۔ یعنی حالات بدل گئے، تقاضے بدل گئے، واقعات بدل گئے، کیفیات بدل گئیں، افراد بدل گئے، تو کیا ہوا؟ ایک عالم تبدیل ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ایک عالم کے بعد دوسرا عالم، دوسرے عالم کے بعد تیسرا عالم، زمانے کے ساتھ ساتھ عالم تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب عالمین کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں زمانی طور پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد رسالت ایک عالم تھا، اس کے بعد کا زمانہ ایک عالم آیا، اس کے بعد کا زمانہ ایک اور عالم آ گیا۔ تو اس طریقے سے قیامت تک جتنے انقلابات آتے جائیں، جتنے زمانے بدلتے جائیں، سب عالم ہیں۔ اور پیغمبر اسلام کو کہا کہ عالمین کے لیے نذیر بنایا ہے، زمانے بدلتے جائیں، سرکار رسالت کی نظارت باقی رہے گی، سرکار رسالت کی نظارت باقی رہے گی، یعنی زمانے بدلتے رہیں گے، مقام محمد مستقل ہے، مقام محمد مستقل ہے، زمانے کتنے ہی بدل جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ امت کے درمیان رہیں گے، اس آیت کی روح سے۔ اب آپ اور آگے بڑھیں، اور کون سے ایسے ثبوت ہیں جس کی روح سے پیغمبر اسلام آج ہمارے درمیان موجود ہیں؟ آپ روزانہ آیہ درود پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اب جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، جس پر درود بھیجنے کا حکم مومنوں کو ہے کہ تم اس پر درود بھیجتے رہو، تو جس پر درود بھیج رہے ہیں وہ اگر درمیان میں نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ درمیان میں نہ ہو؟ اچھا، پھر آپ آگے آئیں، اسی آیت کے بعد دوسری آیت، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے نا، آیت درود، اس کے فوراً بعد والی آیت جو ہے، وہاں کیا کہا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فلعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہاں پر بھی صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جس کو اذیت دیتے ہیں وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
تو امت کے درمیان رسول ہیں. اب آگے بڑھیں آپ. دیکھیے آج کا دانشور آپ سے کہتا ہے کہ اس امام کا کیا فائدہ جو نظر نہ آئے. اس امام کا کیا فائدہ جو نظر نہ آئے. اب آپ آیت سنیے قرآن کی. سورہ اعراف آیت 198. پروردگار عالم مخاطب ہے اپنے حبیب سے، مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے. وَإِن تَدْعُوا إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آپ ان کو ہدایت کے لیے بلاتے ہیں تو یہ سنتے نہیں. آپ بلا رہے ہیں ان کو ہدایت کے لیے، ان کے کان میں آواز ہی نہیں جاتی. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے. مَا هُمْ يُبْصِرُونَ اور ان کو نظر کچھ بھی نہیں آتا. رسول سامنے موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں رسول کو، رسول نظر نہیں آ رہے. رسول پکار رہے ہیں، آواز سنائی نہیں دے رہی. اب ہمیں اس سے بحث نہیں ہے وہ کون ہے، کس کے لیے آیت نازل. ایسے افراد عہد رسالت میں موجود ہیں. ایک آدھ ہوتا تو قرآن میں آیت نہ ہوتی. جب تک کہ اتنی تعداد نہ ہو کہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پکارتے ہو، ان کے کان میں آواز نہیں جاتی. تم دیکھتے ہو کہ تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو تم نظر نہیں آ رہا، ان کو تم نظر نہیں آتے. دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ ایک استعداد ہے. جب تک یہ استعداد نہ ہو نہ نبی کی آواز سنائی دیتی ہے نہ نبی دکھائی دیتا ہے. اگر کسی کو دکھائی نہیں دے رہا ہے تو وہ اپنا علاج کرے، اپنی اصلاح کرے کہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے. ہر ایک نبی کو نہ دیکھتا ہے نہ آواز سنتا ہے. اب آپ کو ایک مثال ہم دیں. جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، کعبہ بن گیا. اب کہا فَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ لوگوں کو حج کے لیے پکارو. اب کوئی اور ہو تو وہ کہے کہ یا اللہ دور دور تک بے آب و گیا میدان، نہ آدم نہ آدم زاد، کس کو پکاروں؟ کون سنے گا میری آواز؟ کوئی ہے آواز سننے والا؟ لیکن اللہ نے کہا تم پکارو گے، لوگ سنیں گے، دور دور سے آئیں گے. اور یہ آواز ہے اس ابراہیم کی کہ جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے اور خلیل بھی ہے. اس کے بعد اللہ نے اس کو امامت دی ہے. اب اس امامت کی منزل پر وہ آواز دے رہا ہے تو جو نہیں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں، جو نہیں پیدا ہوئے وہ بھی سنیں گے، جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی سنیں گے. جب تک نسل انسانی پیدا ہوتی رہے گی امام الناس کا کلام، امام الناس کی آواز لوگ سنتے رہیں گے. تو ایک ہے استعداد سماعت نبی، استعداد سماعت حجت. تو جس کے اندر استعداد سماعت حجت ہی نہ ہو وہ سامنے کھڑے ہو کے بھی نہیں سنتا. جس کے اندر استعداد ہو وہ پیدا نہیں ہوا ہے تو سن لیتا ہے. پیدا بھی نہیں ہوا ہے تو بھی سن لیتا ہے. دیکھیے آج آپ عزادار ہیں، آپ آج ناصران اہل بیت ہیں،
آپ نے کب سنا کہ اہل بیت نے آپ کو پکارا ہو؟ روز عاشور، جب کوئی یاور و مددگار نہیں رہا، دور دور تک سوائے دشمنوں کے، سوائے قاتلوں کے کوئی نہیں ہے، اور حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ یہ حسین کی وہ آواز تکوینی ہے کہ جو نسلیں سن رہی ہیں۔ تو اگر خود استعداد ہو تو پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو نبی کی آواز سنتا ہے، اور استعداد نہ ہو تو نبی سامنے ہو آواز نہیں سنتا، سامنے ہو تو آواز نہیں سنتا۔ تو یہ ہے استعداد۔ اب استعداد جب ہوتی ہے تو انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ استعداد نہیں ہوگی تو اثر نہیں ہوگا۔ اب آگے آپ چلیں، تھوڑا سا ایک دفعہ سلوات پڑھ لیں۔ دیکھیے ابھی ہم نے کہا کہ جب رسول مبعوث ہوتے ہیں، انبیاء مبعوث ہوتے ہیں اور اعلان نبوت کرتے ہیں، حق کی طرف آواز دیتے ہیں، تو مختلف گروہوں میں لوگ بٹ جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا کہ جو مخالفین تھے اس میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو منکرین تھے، وہ لوگ بھی تھے جو مکذبین بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو کفر جہود پر قائم تھے، یعنی حجت تمام ہونے کے بعد بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ لوگ بھی تھے کہ جو حق کو ظاہر ہونے کے بعد اس کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جتنے انبیاء کے ساتھ دشمن، مخالفین اور ظالمین کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر نبی کا دشمن، ہر نبی کا مخالف، ہر نبی کے اوپر ظلم کرنے والا، ہر نبی کی تکذیب کرنے والا، ہر نبی کو قتل کرنے والا ہمیشہ کافر ہوتا تھا، ہمیشہ کافر ہیں۔ یہ ایک آپ اعزاز کہیں یا کوئی اور لفظ استعمال کریں، صرف پیغمبر اسلام کی ذات وہ ذات ہے جس کا سابقہ منافقوں سے پڑا ہے۔ باقی سب کا سابقہ کافروں سے پڑتا تھا، منافق نہیں ہوتے تھے۔ اور کفر کی جتنی بھی شدتیں ہیں، جتنے بھی درجات ہیں، وہ آپ سب طے کر لیں، اس کے بعد جو درجہ ہے وہ منافق کا ہے۔ کافر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا منافق پہنچا سکتا ہے، اور صرف رسول کو واسطہ پڑا منافقوں سے۔ اب دیکھیے جب جناب نوح کے دشمن جو تھے سب پتھر مارتے تھے، آپ کو پتھروں میں دبا دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے لاؤ عذاب آ رہا ہے تو بھیج دو، ہم تیار ہیں، بھیجو عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، دکھاؤ عذاب کی شکل تو دکھاؤ، یہ سب کچھ کہتے تھے تکذیب کے لیے۔ لیکن وہ کون تھے؟ کافر تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب سفینہ نوح تیار ہوا اور طوفان کے آثار ظاہر ہوئے تو ان میں سے کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ سفینے میں بیٹھ جاتا، اس لیے کہ انکار کر چکا تھا۔ اگر کہیں یہ منافق ہوتے اچھل اچھل کے سب کشتی میں بیٹھ جاتے۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ سب کافر تھے، منافق نہیں تھے، وہاں اپنے نفاق کا فائدہ اٹھا لے گا۔ تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ کافر کہ جو آثار حق کو مٹانے پر تل جائیں ان پر عذاب پروردگار عالم نازل کرتا ہے، تو اگر منافق آثار حق کو مٹائے تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے، آپ ان کے درمیان میں، ہم تو ان پر عذاب نہیں کر سکتے، آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی نظر میں حضور درمیان میں ہیں، امت کی نظر میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں تو ہیں نا، اللہ کی نظر میں تو ہیں۔
اور آپ نے حدیث ثقلین بہت سنی ہے. حدیث ثقلین جو کتابوں میں ملتی ہے تقریباً 50 متن ہیں، تھوڑے تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں، تھوڑے تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں اور 50 متن ہیں. اس میں ایک متن یہ بھی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی فانظروا کیف یحفظون فانظروا کیف یحفظون منہما. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت اہل بیت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ مجھ کو ان دونوں کے درمیان کیسے محفوظ رکھتے ہو. ان دونوں کو محفوظ رکھو گے تو میں محفوظ رہوں گا. تو اگر اطرت و قرآن محفوظ ہے تو رسول محفوظ ہیں، اور رسول محفوظ ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب چلیں تھوڑا سا آگے. جناب صالح کا زمانہ ہے، جناب صالح کا زمانہ ہے. آپ جہاں تک ہو سکتا ہے ہدایت کر رہے ہیں، حق کو پیش کر رہے ہیں، لیکن قوم ہے کہ ماننے کو تیار نہیں، روز نئے نئے بہانے تلاش کر رہی ہے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایک دن قوم نے کہا کہ اے صالح، ہم تمہارے اوپر اس صورت میں ایمان لائیں گے، اس صورت میں تم کو حق پر سمجھیں گے، اس صورت میں تمہاری تصدیق کریں گے کہ جب ایک ایسی اونٹنی پیدا ہو جائے. اس اونٹنی کی صفات بیان کی، اتنی بڑی ہو، ایسی ہو، اور اس کے بعد آ کے وہ ایک بچہ دے اور بچے کو دودھ پلائے وغیرہ وغیرہ سارے باتیں انہوں نے کہیں. کیوں کہیں؟ اس لیے کہ انہیں اونٹنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ایسا ہوگا نہیں، ہم تکذیب میں کامیاب ہو جائیں گے. نیت تو بری تھی. اب پروردگار عالم نے جب اس فرمائش کو پورا کر دیا، اب دیکھیں یہ آیت ہے سورہ ہود کی آیت 64 ہے، اور وہی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں. جناب صالح کی زبان سے کہا جا رہا ہے، آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ یا قومی ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے. اس کے بعد مزید جملے ہیں، اور پھر ایک جملہ ہے کہ دیکھو اس کو اذیت نہ پہنچانا، اس اونٹنی کو اذیت نہ دینا. اونٹنی کو اذیت دینے سے بچائے، منع کیا، اور کہا اب یہ تمہارے لیے آیت ہے. آیت کیوں ہے؟ آیت اس لیے ہے کہ جب تک وہ اونٹنی قوم کے درمیان موجود ہے جناب صالح کی تکذیب نہیں ہو سکتی. جب تک وہ ناقہ موجود ہے کوئی جناب صالح پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، جھوٹا نہیں کہہ سکتا، تکذیب نہیں کر سکتا. ناقہ موجود ہے، آیت بن گئی وہ ناقہ جناب صالح کی صداقت پر، آیت بن گئی وہ ناقہ جناب صالح کی حقانیت پر. اب اگر جناب صالح کی حقانیت کو نہ ماننا ہو تو کیا کریں گے؟ اس کو درمیان سے ہٹاؤ. جب تک یہ موجود ہے ہم صالح کی تکذیب نہیں کر سکیں گے. یہی فکر ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. جب تک یہ موجود ہیں ہم تکذیب نہیں کر سکیں گے، ان کو ہٹاؤ. کیا کیا؟ ان سب نے مل کے ایک شقی ترین شخص کا انتخاب کیا، سرخہ کے سمود جس کا نام بیان کیا، اور اس سے کہا کہ اس ناقے کو مار دو، قتل کر دو ناقے. رسول کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ اس کو اذیت نہ دینا. امت نے پروگرام بنایا اس کو قتل کر دو، امت نے اس کو قتل کر دیا.
جب ناقہ صالح قتل ہوئی تو پوری قوم پر عذاب آ گیا، پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو آیت پروردگار عالم نے ان کے درمیان بھیجی تھی کہ آثار حق باقی رہیں، انہوں نے اس آثار حق کو ختم کیا۔ اب اگر آئندہ امتوں میں کبھی ایسا ہو کہ نبی اپنے بعد کوئی آثار چھوڑے اور امت اس کو قتل کر دے تو عذاب کی مستحق ہوگی یا نہیں؟ اب یہ جملہ ہے ایک جو تاریخ امامت میں 3 دفعہ ملتا ہے، ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ایک چیز سن لیں، کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے یہ سوال کیا تھا کہ ناقہ صالح کو ایک آدمی نے قتل کیا تھا، ایک شخص تھا انتہائی شقی جس کا انتخاب کیا گیا تھا، اس نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا، لیکن عذاب پوری قوم پر آ گیا۔ قتل کرنے والا تو ایک تھا، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا تھا؟ پوری قوم راضی تھی، یعنی قتل ایک نے کیا تھا لیکن رضامندی سب کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ظلم اگر کہیں ہو، وَلَعَنَ اللَّهَ أُمَّةً قَتَلَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فرض۔ سب راضی تھے، لہذا قتل کرنے والے میں اور راضی ہونے والوں میں قدرت کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا، ایک ہی عذاب سب پر آیا، سب پر ایک عذاب آیا، پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام موضوع آپ کے ذہن میں ہے، قتل علی اور عذاب الہی۔ آپ نے ضربت سے زخمی ہونے کے بعد جو وقت گزارا، جس کو عموماً علماء شمار کرتے ہیں 45 گھنٹے، 19 رمضان کی صبح سے 21 رمضان کی صبح تک تقریباً 45 گھنٹے مولا نے گزارے۔ اس میں مولا نے بہت سی وصیتیں کی، اس میں مولا نے بہت سی نصیحتیں کی، اس میں مولا نے بہت سی باتیں کی۔ ان میں ایک چیز، ایک پیغام علی نے دیا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ اور دیکھیے تاریخ امامت میں یہ جملہ 3 مرتبہ ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کربلا میں سید الشہداء نے کہا تھا، ایک دفعہ علی نے کہا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، ایک مرتبہ سید الشہداء نے کربلا میں کہا تھا ششماہی کی شہادت کے وقت کہ میرا بچہ اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ امام علی نقی علیہ السلام کو جب متوکل نے سواری کے آگے دوڑایا تھا تو آپ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ علی نقی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ اب دیکھیے ناقہ صالح کی خوبی کیا ہے کہ جب تک ناقہ صالح موجود ہو صالح کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ آل محمد کی خوبی یہ ہے کہ جب تک ہو محمد کی تکذیب نہیں ہو سکتی۔ یہ مماثلت ہے۔ اب آپ بتائیں کہ امت نے یا قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا جن کا وجود پیغمبر اسلام کی حقانیت کی دلیل ہو۔ دیکھیے آپ مباہلے کو مختلف زاویوں سے سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں، سب کو واقعہ یاد ہے، بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف اتنا بتائیں ہم آپ کو، اس طرف آپ توجہ دیں کہ جس وقت آیہ مباہلہ نازل ہوئی، رسول کس کو لے کے گئے سب آپ کو معلوم۔ کبھی آپ نے تاریخ میں یہ پڑھا کہ بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے
افراد رسول کے پاس آئے ہوں اور کہا ہو یا رسول اللہ ہم کو لے چلیں؟ کبھی کسی نے آ کے کہا کہ ہم کو لے چلیں؟ دیکھیے وجہ کیا ہے. اسلام سے پہلے یہ اہل مکہ جو تھے یہ راہبوں سے بہت مروب تھے، اپنے خواب راہبوں سے بیان کرتے تھے، اپنے مسائل راہبوں سے بیان کرتے تھے، راہبوں کی روحانیت کے بہت زیادہ قائل تھے، بہت مروب تھے راہبوں سے. ان کو بہت بڑا برگزیدہ اللہ کا بندہ سمجھتے تھے کہ جو پورے سال کلیساؤں میں عبادت کرتے تھے اور سال میں ایک مرتبہ کھڑکی سے جھانک کے اپنے ماننے والوں کو اپنے درشن کراتے تھے، اور وہ ساعت بڑی مبارک ہوتی تھی کہ اس وقت فلاں راہب کا جلوہ ہوا ہے تو یہ بڑی مبارک ساعت ہے. تو مبارک ساعت تھی راہب کا جلوہ، اور راہب کی بددعا، راہبوں سے دعائیں لینے والے راہب کی بددعا سے کیوں نہ ڈریں گے کہ جو پوری زندگی راہبوں سے مرعوب رہے. اب وہ موقع آیا کہ راہب کی بددعا لینا ہے، دبک جاؤ. دیکھو تلوار سے بچ کے بھاگ سکتے ہو، بددعا سے بچ کے کہاں بھاگو گے؟ خبردار نہ جانا، لے جانے دو اپنے بچوں کو، تم نہ جانا. تو کیا ہوا کہ کوئی آیا ہی نہیں. معاملہ کیا تھا؟ رسول کی حقانیت کو ثابت کرنا تھا. کافر رسول کی حقانیت کو ثابت نہیں کر سکتا، مشرک ثابت نہیں کر سکتا، مسلمان راہب سے ڈر گیا. اب کس کی موجودگی سے رسول کی حقانیت ثابت ہو؟ کس کی موجودگی سے سرکار رسالت کی حقانیت ثابت ہو؟ اب جو سرکار رسالت کی حقانیت کو نہیں دیکھنا چاہتے، تکذیب کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس ایک ہی کام ہے، ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑو. کسی کو تلوار سے مار دو، کسی کو زہر سے مار دو، کسی کو نہ چھوڑو. 2 کو تلوار سے اور 9 کو زہر سے مار دیا. اگر 12ویں کو اللہ چھپا نہ لیتا تو آج بھی تیار بیٹھے ہیں مارنے کے لیے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ وہ ازواج ہیں، انہم منی وانا منہم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. یہ وہ محمد ہیں کہ اگر غیبت میں بھی ہیں تو تمہارا عذاب رکا ہوا ہے. تمہارا تو عذاب رکا ہوا ہے. جب رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول نہیں ہیں اور فاطمہ ہے تو آثار محمد باقی ہیں. رسول نہیں ہیں، فاطمہ ہے تو آثار محمد باقی ہیں. اب آپ بتائیں کہ جس طریقے سے جو کیفیت، جو حیثیت، جو اہمیت قوم سمود میں ناقہ صالح کی تھی، کیا سیدہ کی وہ حیثیت نہیں تھی؟ کیا سیدہ ناقہ صالح سے کم تھی؟ کیا کیا قوم نے؟ کیوں نہ عذاب آ گیا؟ اب دیکھیے، جو اس مقام پر ہو کہ پیغمبر اسلام کی حقانیت کا ثبوت اس طرح ہو
کہ قل کف بینی شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نبوت کی گواہی، یعنی آپ نے جو دعوی نبوت کیا ہے اس کی صداقت کی گواہی یا تو اللہ دے سکتا ہے یا علم کتاب رکھنے والا، یا اللہ یا علم کتاب رکھنے والا۔ اب اللہ تو لم یزل لا یزال ہے، ہمیشہ سے گواہی دے رہا ہے، ہمیشہ دیتا رہے گا، لیکن نصاب گواہی پورا کب ہوگا؟ جب ایک اور ہو، اور وہ ہو عندہ علم الکتاب، علم کتاب رکھنے والا۔ جب تک سرکار رسالت پر ایمان لانا واجب ہے، جب تک دعوی نبوت باقی ہے، جب تک دعوی نبوت باقی ہے، جب تک دو گواہ چاہیے، ایک اللہ، ایک علم کتاب رکھنے والا۔ اب اللہ پر تو زور چلا نہیں، علم کتاب رکھنے والے کو قتل کر دو۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے۔ جس دن سیدہ قتل ہوئی تھیں اسی دن عذاب آ جاتا، جس دن علی قتل ہوئے تھے اس دن عذاب آ جاتا۔ اور اگر پروردگار عالم نے انت فیہم کو جاری نہ رکھا ہوتا تو ہر امام کی شہادت پر عذاب آ سکتا تھا اگر اس کے بعد امام نہ ہوتا۔ اور دیکھیے، امام کو شہید کر دینا ناقہ صالح کو قتل کر دینے سے کئی گنا بڑا جرم ہے، کئی گنا بڑا جرم ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا وہ عذاب سے تباہ کر دیے گئے، اور جن لوگوں نے رسول کا چمن اجاڑا انہوں نے یہ کام کیا کہ اس دن کو روز عید قرار دیا۔ انہوں نے صرف آثار اس طریقے سے نہیں مٹائے کہ امام کو قتل کر دیا، انہوں نے بیویوں کا اسیر بھی کر لیا، انہوں نے بچوں کو بھی قتل کیا۔ اور آج تک، اب دیکھیے آیت کا اگلا حصہ کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا اگر وہ توبہ کر لیں۔ تو کیا توبہ کر لی؟ توبہ تو نہیں کی نا، توبہ بھی نہیں کی، اور ناقہ صالح سے بڑی نشانیوں کو قتل کیا اور اس پر مصر بھی رہے۔ تو قتل علی کا عذاب سے تعلق یہ ہے کہ علی کے قتل پر عذاب یقینی تھا۔ اگر اولاد علی باقی نہ ہوتی تو اولاد علی کی بقا نے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ عذاب یقینی ہے، یقینی عذاب ہے۔ تو بہرحال اب گفتگو ہماری کافی طویل ہو گئی، ہم چاہ یہی رہے تھے کہ کچھ اور نکات تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں۔ صلوات پڑھ لیں دفعہ۔ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوتی، قرآن کی آیتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مصادیق بدل جاتے ہیں۔ اب اگر قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ تو ختم ہو گیا، مر گیا، آیت موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر زمانے میں وہ کردار موجود ہے۔ اسی طریقے سے آیت موجود رہتی ہے، مصادیق بدلتے رہتے ہیں، مصادیق بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب جب آیتیں قرآن میں موجود ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی زمانے کے لوگ لائق عذاب تھے، مصادیق بدل گئے، لیکن عذاب کا
استحقاق باقی ہے۔ اب دیکھیے یہ آیت جس کو ہم نے پڑھا تھا، اس میں کہا کیا جا رہا تھا کہ ایک سائل نے عذاب مانگا اور کہا کہ یہ اگر حق کہہ رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آئے، اور اللہ نے کہا کہ ہم ان پر عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عذاب مانگنے والے کو کوئی شوق تھا عذاب بھگتنے کا؟ یہ تکذیب کی صورتیں ہیں، یعنی اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرو، اور یہ ایک گروہ ہجرت کے بعد سے لے کے پیغمبر اسلام کی حیات تک موجود رہا کہ جو اس طریقے کی باتیں کرتا رہے کہ آج تو مجھے بڑا شک ہو رہا ہے، میرے اوپر عذاب آ جائے اگر یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی کہ بھائی ان سے کہو کہ تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا ہے نہ دیوانہ ہوا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ کہا گیا تاکہ قوم اس کو سننے کی عادی ہو جائے، اور جب ضرورت پڑے ہم بڑی سے بڑی تہمت لگا دیں، لوگ سن لیں، برداشت کر لیں۔ تو بہرحال آج ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اور آپ حضرات کے بہت ہی ممنون ہیں کہ آپ نے بہت شوق سے اور بہت غور سے ہمارا یہ ایک انتہائی خشک موضوع سنا، اور خشک کیا بلکہ ایک قسم کا جلالی موضوع سنا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے قلب کے اوپر جو وارداتیں گزرتی ہیں ان کے اثرات انسان کے کلام میں بھی آ جاتے ہیں، گفتگو میں بھی آ جاتے ہیں۔ اور آج آپ سب ایک اتنی بڑی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں کہ آج علی دنیا میں نہیں ہے، علی جیسا شہید ہو گیا، علی کو قتل کر دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے قلوب کی طلب ہے کچھ، اس لیے ہم نے یہ موضوع رکھا تھا۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی علی سے بڑا شجاع کون؟ علی تو بہت بڑے شجاع تھے نا، تو علی پر ظلم کیسے ہو گیا؟ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ علی بڑے شجاع تھے کہ رسول بڑے شجاع تھے؟ تو پھر رسول پر بھی کسی نے پتھر نہیں مارے ہوں گے، رسول پر بھی کسی نے کوڑا نہیں پھینکا ہوگا، بہادر پر تو ظلم ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ شجاعت جو ہوتی ہے، شجاعت منتہا غلبہ ظاہری پر نہیں ہوتی، شجاعت منتہا ہوتی ہے صبر پر، شجاعت صبر پر منتہا ہوتی ہے۔ راہ خدا میں راضی برضا ہونے پر صبر کیا جاتا ہے، مخالفتوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علی خالی 19 رمضان کا مظلوم نہیں ہے، علی کی مظلومی کہاں سے کہاں تک ہے۔ جس چیز کو بہت بڑی مظلومی قرآن نے قرار دیا وہ کیا ہے؟ جس وقت جناب موسیٰ 40 دن کے لیے اپنے قوم سے باہر گئے تھے، اور جب واپس آئے تو دیکھا پوری قوم گوسالے کی پرستش کر رہی، تو انہوں نے جناب ہارون سے پوچھا کہ میں تم کو اپنا نائب کر کے گیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ اِنَّا قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي۔ سورہ اعراف میں آپ کے الفاظ ہیں کہ اے میرے بھائی، میری قوم نے مجھے مستضعف کر دیا، اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، مجھے مستضعف کیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ مظلومی بیان کر رہے ہیں جناب ہارون، مجھے مستضعف کیا گیا۔ یہ مستضعف کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہی جملہ، یہی آیت
جب علی کے گلے میں رسی بندھی تھی اور لوگ کھینچ کے لے جا رہے تھے. دیکھیے ابھی ہم نے کہا نا کہ حق صبر کے ساتھ ہے، غلبے کے ساتھ نہیں ہے. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، حق صبر کے ساتھ ہے. تاریخیں بتاتی ہیں کہ جب کچھ لوگ علی کو گلے میں رسی باندھ کے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے تو ایک یہودی نے یہ واقعہ دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. لوگوں نے کہا کہ اتنے دن تو نے پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھی، کبھی اسلام کی حقانیت تیری سمجھ میں نہیں آئی، آج کیا چیز دیکھی جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے؟ حقانیت محمد تیرے سامنے آ گئی. تو اس نے کہا یہ شخص جس کو 25-30 آدمی گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں میں اسے جانتا ہوں، اس کا صبر بتا رہا ہے کہ یہ حق پر ہے، اس کا صبر بتا رہا ہے کہ یہ حق پر ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے روز خیبر علی بحیثیت مظہر العجائب سامنے آئے، یہی یہودی تھے. در خیبر اکھاڑا تھا، دروازے کو پل بنایا تھا، پورے لشکر کو دروازے پر لے کے سنبھال لیا تھا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. کوئی تاریخ بتاتی ہے کہ یہودی ان معجزات کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے ہوں؟ علی کے غلبے کو دیکھ کے یہودی مسلمان نہیں ہوئے، علی کے صبر کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. علی کے صبر نے جو کام کیا، اگر علی صبر نہ کرتا، جب علی کے گلے سے رسی کھلی تھی اور علی روتے ہوئے قبر رسول پر گئے تھے تو یہی آیت پڑھ رہے تھے اِنَّا قَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي. یا رسول اللہ قوم نے مجھے مستضعف کر دیا تھا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے. کیسے مستضعف کیا تھا؟ سیدہ کا پہلو زخمی تھا، علی کو کشا کشا لے جایا جا رہا تھا اور سیدہ پیچھے آ رہی تھیں ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو. رسول نے علی سے بتا دیا. سورہ قصص کی یہ 5ویں آیت وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. جب سرکار رسالت سے آیت کو پڑھتے تھے تو کبھی علی کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی حسن کو دیکھ کے روتے تھے، کبھی حسین کو دیکھ کے روتے تھے. کہتے تھے تم ہی لوگ وہ ہو جو مستضعف کیے جاؤ گے. تو مستضعف کیا جانا اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ اساسا ظلم تھا جس کو اللہ نے اولو الامر بنایا، جس کو اللہ نے حجت اللہ فی الارض بنایا، جس کو اللہ نے مومنوں کا مولا بنایا، جس کی معرفت اللہ نے واجب کی، اس کو اس کے مقام سے گرایا جانا اس سے بڑا ظلم نہیں ہے. تلوار سے ٹکڑے کر دینے سے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے. علی نے کس ظلم پر صبر کیا؟ مستضعف ہونے پر صبر کیا ہے. اور علی کو اس دن قتل کیا جا رہا تھا جب 11 ہجری تھی، ابھی رسول دنیا سے گئے تھے. اب آپ بتائیں کہ وہ مستضعف علی 29 سال کیسے اس قوم کے درمیان رہا؟ جس طرح سے رسول علی کو دیکھ کے روتے ہیں، حسن اور حسین کو دیکھ کے روتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا مولا ایک ایسا زخم کھائے ہوئے ہے کہ جو زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا زخم ہے، اور وہ سر سے لے کے پیشانی تک آ گیا ہے. کتنی تکلیف ہوگی علی کو، لیکن اس تکلیف کو علی بھول گئے. کبھی زینب کو دیکھتے ہیں بیٹی تجھے دربار میں جانا ہے،
کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی عباس سے کہتے ہیں بیٹا حسین سے خبردار، اور جب ایک مرتبہ زینب سے کی طرف دیکھ کے بہت ہی حسرت سے کہا تھا کہ بیٹی تم کو دربار میں جانا ہوگا، اور بیٹی گھبرانا نہیں، علی تمہارے ساتھ چلے گا، علی تمہارے ساتھ جائے گا، تم اکیلی نہیں جاؤ گی۔ جب ایک مرتبہ اسیروں کا قافلہ پہنچا دربار شام کے قریب، اس دن دربار مسجد امیہ میں سجایا گیا تھا، صرف 700 کرسی نشین تھے، اور امام کہتے ہیں کہ جب ہم ایک مرتبہ دربار کے قریب پہنچے تو کچھ رسیاں لائی گئیں اور ہمیں اس طرح باندھا گیا کہ ایک ہی رسن میں کسی کی گردن تھی، کسی کے بازو تھے، کسی کی کمر تھی، اور ہمیں کشاں کشاں لیے جا رہے تھے۔ ایک مقام وہ آیا کہ ایک دروازے سے قافلہ گزرا، دوسرے دروازے سے گزرا، تیسرے دروازے سے گزرا، جب 7ویں دروازے کے سامنے گیا اور سامنے دربار نظر آیا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے امام سجاد کی طرف مڑ کے دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد کیا اس دربار میں جانا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی اماں، آپ نے بڑا صبر کیا ہے، بڑی منزلیں دھیری ہیں، اس منزل کو بھی برداشت کر لیں۔ کہا بیٹا جب تمہارے دادا دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے دیکھ کے بہت روتے تھے، جب میں نے کہا کہ بابا کیوں روتے ہیں تو کہا تھا کہ بیٹی تمہیں میخار کے دربار میں جانا ہے۔ یہ سن کے جب میں پریشان ہوئی تو میرے بابا نے کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، علی تمہارے ساتھ چلے گا، علی بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ بیٹا سید سجاد مجھے اجازت دو کہ میں بابا کو بلا لوں۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا بابا آئیے، زینب دربار میں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ